إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأيضا قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأيضا قال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد انتہائی محترم ذمہ داران جماعت، رفقاء جماعت اور اسلامی تحریک کے مجاہد صفت ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجی ہے۔ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے ارادے سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، زمین پر بھیجا۔ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ انسانوں کو اللہ کی رضا کا علم انبیاء کے ذریعے ہوا۔ یہ انبیاء جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس سلسلے کی آخری کڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تمام انبیاء ایک دین کے داعی تھے، یہ نہیں کہ الگ الگ دین لے کر آئے، دین سب کا ایک تھا۔ البتہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے عملی احکام میں فرق رہا، کسی کو کوئی حکم دیا، کسی کو کوئی حکم دیا، لیکن توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی عبادت، اطاعت، بندگی، یہ سب میں مشترک تھی۔ تو اس اعتبار سے دین ایک ہے، شریعت الگ ہے۔ شریعت ہر پیغمبر کے اپنے زمانے کے حساب سے احکامات پر مشتمل ہے۔
اور جس زمانے میں جو شریعت رہی وہی اس زمانے کا دین بھی رہا، لیکن جب اگلا دور آیا تو شریعت بدل گئی، دین اپنی جگہ رہ گیا۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ باپ ایک ہے، ماں الگ ہے، اصل ایک ہے، فرع الگ ہے۔ تو اول بات تو یہ سمجھیے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات اصولی طور پر ایک ہی ہیں، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ خلاصہ اس کا یہی ہے، توحید، اللہ کی عبادت، اسی کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں۔ چونکہ نبی ذریعہ ہوتا ہے اللہ کی رضا معلوم کرنے کا، لہذا قوم پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں گے، اس لیے کہ پیغمبر نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو الفاظ تو پیغمبر کے ہوتے ہیں لیکن حکم وہ اللہ کا ہوتا ہے، لہذا یہ لازم کیا گیا کہ اپنے زمانے کے جو پیغمبر ہے اس کی اطاعت کرو گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ہر پیغمبر کی دعوت رہی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اطیعونی، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ ہماری اطاعت کرو۔ تو خلاصہ یہی ہے تمام انبیاء کی دعوت کا، اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت۔ اور پیغمبر کی اطاعت اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے سوائے آخری پیغمبر کے، باقی تمام انبیاء محدود تھے، علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے۔ جب وہ زمانہ ختم ہو گیا دوسرا زمانہ آ گیا، دوسرا نبی آ گیا، دوسری قوم ہے، دوسرا نبی آ گیا، دوسرا علاقہ ہے، دوسرا نبی مقرر ہو گیا۔ تو محدود تھے علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جس قوم کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق ان کو تعلیمات دی گئی۔ لیکن جب آخری دور آیا تو آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو آپ کی نبوت اور رسالت اور باقی انبیاء کی نبوت اور رسالت میں بنیادی فرق یہی ہے کہ سابقہ انبیاء کی دعوت محدود تھی، لیکن آپ کو جو تعلیم دی گئی اس کا تعلق کسی خاص قوم، کسی خاص زمانے اور کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ کو رسول مقرر کیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول مقرر کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہلوایا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی فرق ہے سابقہ انبیاء میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں۔
کہ آپ کی نبوت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، پہلی صدی کے انسانوں کے لیے نہیں تھی جس میں آپ مبعوث ہوئے، اور نہ کسی خاص علاقے کے لیے تھی، بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے ہدایت، رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملے گی۔ جب آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، تو اب یہ لازم تھا کہ آپ کو وہ تعلیمات دی جائے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی اور شافی ہو۔ ان تعلیمات کا تعلق نہ تو اس دور سے ہو اور نہ اس قوم سے ہو جس میں آپ مبعوث ہوئے، بلکہ وہ تعلیمات اس نوعیت کی ہوں کہ وہ ہر زمانے کے لیے کافی ہو، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہو۔ دوسرا، اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، لہذا آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ محفوظ بھی رہے۔ اگر محفوظ نہ رہیں اور یہ تعلیمات مسخ ہو جائیں تو پھر قیامت تو دوسرا نبی نے آنا نہیں ہے، تو پھر بعد کے انسانوں کے لیے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ لہذا اہتمام اس بات کا کیا گیا کہ آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ محفوظ بھی ہو جائے۔ تو پہلی بات کہ دین ایسا دیا گیا جو کافی اور شافی ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کی آخری احکامی آیت ہے جس میں یہ بیان کر دیا گیا کہ آپ کو جو دین دیا گیا وہ کامل دین ہے۔ اور حفاظت دین کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر سے مراد وحی الہی ہے، ذکر سے مراد قرآن اور حدیث ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ذریعے جو دین ملا ہے وہ مکمل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کی نبوت و رسالت میں۔ آپ کو جو دین دیا گیا اس کے ذریعے آپ کی جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس کا خلاصہ قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو خبردار کر دو، جس قسم کی وہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ ہلاکت اور تباہی ہے۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو، اس روش سے باز آ جائیں، اس طرز عمل کو چھوڑ دیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ یہ وہ خلاصہ ہے آپ کی مشن کا، لوگوں کو خبردار بھی کر دو اور اللہ کی کبریائی کو بھی بیان کر دو۔ اور اگر اس مشن کو میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 5 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ ابلاغ دین، دین کو پہنچاؤ، دین کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے اس وحی کو
جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، آخری سانس تک ادا کیا۔ جب آپ رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ ابلاغ دین کا کام کر رہے تھے۔ آپ کی آخری تعلیم، آخری پیغام انسانوں کے نام یہ تھا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، نماز کی پابندی کرو گے۔ لہذا ابلاغ دین یہ آپ کی مشن کا پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ تزکیہ نفس، وہ لوگ جو آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیں، آپ کے قریب آ جائیں، لہذا ایسے لوگوں کا تزکیہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ہر قسم کے بدعات، رسوم اور رواج سے، نافرمانی اور بغاوت سے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، شرک سے ان کو بیزار کر دیا، کفر سے ان کو نکال دیا۔ تیسرا نقطہ آپ کی مشن کا تعلیم دین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جو کتاب آپ کے ذریعے ان کو دی گئی ہے اس کی تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کے مطابق عملی زندگی بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ لہذا آپ نے صحابہ کو تعلیم دی۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ رب کی ناراضگی کے راستے کیا ہے؟ قرآن اگر اصول بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر بنتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ کتنی رکعت ہے؟ رکعتوں میں کون سی قرات ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ قرآن نے اجمال میں بیان کیا۔ زکوٰۃ کا اطلاق کس مال پر ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کب زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، نکاح، طلاق، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، جتنے بھی اصول قرآن نے بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ تیسرا نقطہ ہو گیا۔ چوتھا نقطہ اظہار دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق یعنی اسلام اور ہدایت یعنی قرآن اس کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ اظہار دین، اظہار دین علمی میدان میں، اظہار دین عملی میدان میں۔ علمی میدان میں اسلام کی حقانیت، اسلام کی بالادستی، اسلام کی فوقیت، اس کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسانوں کو بتایا، عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دین اسلام اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ یہی وہ دین ہے جو عزت کا راستہ تمہیں دکھائے گی،
کامیابی کا راستہ تمہیں دکھائے گی۔ اس دین کو چھوڑ دو گے کسی اور جگہ عزت نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی میدان میں دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے اور اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام، کوئی اور دین، کوئی اور قانون پیش کرتا ہے، ہاتھو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، دلیل کے میدان میں ہم سے بات کرو۔ مکالمے کرتے ہیں، نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا، مباہلہ کرتے ہیں، میں اپنی اولاد و نسل کو لے آتا ہوں، تم اپنی اولاد و نسل کو لے آؤ۔ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو حق پہ ہے وہ باقی رہ جائے، جو باطل ہے وہ مٹ جائے۔ نہیں آ سکے آپ کے آگے۔ اظہار دین علمی میدان میں ثابت کیا کہ یہی دین حق ہے۔ اظہار دین عملی میدان میں بھی ثابت کیا۔ جو نظام آپ نے دیا، جو قانون آپ نے دیا، جو سیاست آپ نے سکھلائی، جو عدالت آپ نے بنائی، اس نے دنیا کو امن دیا، عزت دی، سرفرازی عطا کی۔ عملی میدان میں بھی اسلام کی حقانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ کی مشن کا چوتھا نقطہ تھا۔ آپ کی مشن کا پانچواں نقطہ وہ یہ ہے ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو۔ یہ جو دین آپ کو دیا گیا، اس کو مسجد میں محدود نہ کر دینا، اس کو مدرسے میں محدود نہ کر دینا، اس کو رمضان تک محدود نہ کر دینا، بلکہ زندگی کی گاڑی اس نظام کے تحت ہونی چاہیے۔ پوری کی پوری زندگی میں اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کا نظام اس زمین پر عملاً رائج، نافذ اور قائم ہو جانا چاہیے۔ ان اقیم الدین، یہ وہ 5 نکات ہیں: ابلاغ دین، تزکیہ نفس، تعلیم دین، اظہار دین، اقامت دین۔ ان 5 نکات پر آپ کے مشن کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دی، گھر والوں نے ایمان قبول کیا، پیغام آ گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو خبردار کر دو۔ آپ نے بنو ہاشم خاندان کو جمع کیا، دعوت توحید ان کے سامنے رکھی۔ ابو لہب نے انکار کیا، ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کا اعلان کر دیا۔ قرآن کی آیت آ گئی۔ اس کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کر دو، کھلا پیغام توحید نشر کر دو۔ کوہ صفا جاتے ہیں اور اہلیان مکہ کو پیغام دے دیتے ہیں، ایک کلمہ دے رہا ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے تابع ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو قبول کر لو۔ ابو جہل نے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بہت بڑا پیغام ہے، اس میں تو ابتدا ہی انکار سے ہے۔ لا الہ، نہیں مانتا ہوں کسی کو الہ، کوئی الہ نہیں، کسی کی بندگی نہیں، کسی کی طاعت نہیں، کسی کا قانون نہیں، کسی کا نظام نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ اسی کی طاعت ہوگی، اسی کی بندگی ہوگی، اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہوگا۔ ابو جہل نے انکار کر دیا کہ یہ کلمہ قبول نہیں ہے، لہذا وہاں سے کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن اتر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے ہیں، لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں، آپ کی دعوت دلوں کو دستک دے رہی ہے، دل متوجہ ہو رہے ہیں۔ سرداران مکہ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر اس دعوت توحید کو ایسے ہی جاری رکھا گیا تو آج نہ صحیح کل انقلاب آ جائے گا۔ یہ مکہ اور یہ عرب
اس سب پر جو ہے ایک نیا نظام ہوگا، لہذا اس دعوت کو روکو۔ پہلے مرحلے میں افہام اور تفہیم سے بات کی گئی، بھتیجے کیا بات ہے، کون سا کلمہ تم نے سیکھ لیا، کون تمہیں سکھا رہا ہے؟ اگر بیمار ہو علاج کرا دیتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہو ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہے، حسین عورت آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہو مکہ کا بالاتفاق سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اس کلمے کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کے ساتھ ان کی بات سنی، اور اس کے بعد جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو تم نے پیش کی ہے یہ تو تمہارے دائرہ اختیار سے تعلق رکھتی ہیں، خدا کی قسم اگر سورج و چاند لا کر کے میرے ان ہاتھوں پر رکھ دو میں اس دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی، تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس طرح جو ہے دو ٹوک واضح الفاظ میں پیغام نشر کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں، بھتیجے ایسا کرتے ہیں، مل جل کر کے رہتے ہیں، ایک سال آپ کے طریقے پر ایک سال ہمارے طریقے پر مل کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہودیت بھی صحیح، مجوسیت بھی صحیح، عیسائیت بھی صحیح، سکھ بھی صحیح، ہندو بھی صحیح، مسلمان بھی صحیح۔ ابھی امیر جماعت آپ کے سامنے جو بیان کر رہے تھے، یہ ابراہیمی ہاؤس بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جو سب سے بالا ہے وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے، اور جو باطل قوتیں ہیں ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق اور باطل جمع ہو سکے، لہٰذا یہ پیشکش آج کی نہیں ہے، یہ پیشکش پہلے صدی سے چل رہی ہے کہ ایک سال آپ اور ایک سال ہم مل جل کر کے رہو۔ لہذا آپ نے انکار کر دیا، قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اعلان کر دو نہ تم میرے طریقے پر نہ میں تمہارے طریقے پر، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی لوڑ دو کی بات نہیں ہوگی، ایک ہی بات ہے اور وہی ہوگی لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اب اس مشرکین نے سمجھ گئے کہ یہ دعوت رکنے والی نہیں ہے، لہذا پروپیگنڈا کیا جائے۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کو امین و صادق کہہ رہے تھے آج ان کی زبانیں بدل گئی، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، کوئی اس کو سکھلا رہا ہے، لیکن لوگ متوجہ نہیں ہوئے ان باتوں پر، لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آزمائش کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ وہ صحابہ جن کا مکہ میں کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی مضبوط قبیلہ نہیں تھا، ان کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمار بن یاسر، سید سمیہ یاسر کی اہلیہ، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تپتی ریت میں دھوپ پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، ٹھنڈے پانی میں ان کو ڈبکیاں دی جاتی تھی، سختیاں کی جاتی تھی۔ ایک ایسے ہی مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یاسر کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبرن صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، میرا تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ بالآخر یاسر شہید کر دیے گئے، سمیہ شہید کر دی گئی، عمار کو پریشان کیا گیا، بلال کو تکلیف دی گئی، خباب بن ارد کو اذیت پہنچائی گئی۔ یہ ایک آزمائش تھی جو صحابہ پر آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو اس تکلیف میں دیکھتے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ایک اور آزمائش آ گئی، وہ یہ کہ باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو جو ہے بھڑکانا شروع کیا، وہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد
آپ کے معاشی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا. 3 سال تک شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا. بنو ہاشم خاندان جو آپ کی سرپرستی کر رہا تھا، بنو عبد المطلب خاندان جو آپ کا ساتھ دے رہا تھا، ان سب کے خلاف معاشی بائیکاٹ. کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوگی. آپ نے وہ دور، وہ مرحلہ بھی گزار دیا. لیکن ان تمام مراحل میں آپ ایک ہی بات دہراتے رہے. وہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی لوڑ دو کی بات نہیں ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا حالات موافق ہے تو دعوت دی جائے، حالات مخالف ہے تو کونے خدروں میں چھپ جائے. نہیں، بلکہ مسلسل تکبیر ہے جو آپ بیان کر رہے تھے. سن 10 نبوی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے. یہ 2 وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کی حفاظت کی، آپ کے ساتھ تعاون کیا. گھر میں سیدہ خدیجہ آپ کو حوصلہ دیتی، ہمت باندھتی. بار ابو طالب آپ کی سرپرستی کر رہے تھے. جب دونوں شخصیات ایک ہی سال میں رخصت ہو گئی، آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال ہے. اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں. اہلیان طائف کو پیغام توحید سنایا، انہوں نے بھی انکار کر دیا. وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج پہ بلا لی. معراج کا سفر ہوتا ہے. یہ پیغام تھا، اے میرے محبوب، اگر دنیا والوں نے زندگی تنگ کر دی، زمین تنگ کر دی، مت پریشان ہو، آسمان تمہارے لیے کھلا ہے. ہمت باندھی، حوصلہ دیا. اور پھر اس کے بعد مستقبل کے حوالے سے ان کو ایک لائحہ عمل دے دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت دے رہے ہیں. 11ویں نبوی کو، نبوت کا 11واں سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں منا جاتے ہیں. منا میں دعوت دے رہے ہیں. یثرب جو بعد میں مدینہ بنتا ہے، وہاں کے 5 افراد کو جب دعوت دی تو انہوں نے جو ہے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ اگلے سال ہم پھر اسی مقام پر ملیں گے. اگلے سال 12 افراد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر وعدہ کیا اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. اگلے سال پھر 72 افراد، ان سب نے کلمہ قبول کر لیا. یہ 13 سال دور مکی ہے جو اپنے اختتام کی طرف ہے. سرداران مکہ اور تمام قبائل عرب اب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ابو طالب تو نہیں رہا، لہٰذا اب نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. اس حوالے سے مشورے شروع ہو گئے. بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ تمام قبائل کے نوجوان مل کر حملہ آور ہوں گے، یکبارگی شہید کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد دیت پر جو ہے معاملے کو ختم کر دیں گے. جس رات اس فیصلے پر انہوں نے عمل درآمد کرنا تھا، اس رات سے پہلے اللہ کا حکم آ گیا کہ اے حبیب، اب یہ بستی رہنے کے قابل نہیں ہے، اس علاقے کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما دی. ہجرت فرماتے وقت آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے سچائی کے ساتھ اس علاقے سے نکال اور سچائی کے ساتھ اس علاقے میں داخل کر جہاں تو مجھے بھیج رہا ہے. اور اے اللہ، اپنی طرف سے ایک سلطان میرا مددگار بنا دے، ایک طاقت، ایک قوت مجھے عطا کر دے تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے مشن کو پورا کر سکوں. اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرما دی. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ نے اس علاقے میں 3 بڑے قبائل یہودیوں کے آباد تھے، ان تینوں کے سرداروں کو بلا دیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ان کو 2 ٹوک پیغام دے دیا
کہ اپنے شخصی معاملات میں تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، لیکن اب مدینہ پر نظام، قانون، ریاست، دستور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ رہتے ہو پر امن شہری کی طرح رہو گے، اور اگر مدینے پر حملہ ہوا تو بحیثیت شہری ہمارے ساتھ مل کر کے دفاع کرو گے۔ میثاق مدینہ، اس کے ذریعے اسلام کی بالادستی کا آغاز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی تعمیر مکمل فرما دی، آپ نے یہ نہیں کہا یہ میری درسگاہ ہے، یہ میری خانقاہ ہے، کسی کو دم درود چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، آ جائے میرے پاس، میں دم درود کرا دیتا ہوں۔ رہ کے تمہارے اجتماعی معاملات، قومی معاملات، سیاسی معاملات، عدالتی معاملات، کعب بن اشرف کے پاس جاؤ، عبداللہ بن ابی کے پاس جاؤ، نہیں، بلکہ پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو رہا ہے، فاطمہ بنت قیس نامی عورت نے چوری کی، چوری کی سزا قرآن کی روح سے ہاتھ کاٹنا ہے۔ بڑے خاندان کی لڑکی تھی، بڑے قبیلے کی عورت تھی، لہذا ناک کٹ رہی تھی، سفارش کروائی گئی، حضرت معاف کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے، ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے، ان کو سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نظام دیا، قانون دیا، انصاف فراہم کیا۔ یہ نہیں کہ بڑے لوگ ہیں تو ان کو چھوڑ دو، چھوٹے لوگ ہو تو پکڑ لو۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ نہیں ہو، کارساز کراچی میں ایک خاتون نے دن دہاڑے ایک بچی کو اپنے اس کے باپ کے ساتھ جو اسکوٹر پہ جا رہی تھی اس کو ٹکر مارا، قتل کر دیا گیا۔ بات دیت پہ چلی گئی ہے، دیت دے کر کے اس کی جان بخشی کروائی جا رہی ہے۔ کراچی میں ایک انسپیکٹر کے لڑکے کو ایک وڈیرے کے لڑکے نے قتل کر دیا، معاملہ دیت پہ چلا گیا۔ کوئٹہ میں دن دہاڑے ایک وزیر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو، ٹریفک کانسٹیبل کو اپنی گاڑی تلے روم دیتا ہے، بات دیت پہ چلی گئی ہے۔ پاکستان کے شہری ہیں، لاہور میں دن دہاڑے ایک غیر ملکی ان کو روم دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، بات دیت پر چلی جاتی ہے۔ یہ جو دو نظام ہے، بڑے لوگوں کو بچاؤ اور چھوٹے لوگوں کو پکڑو، یہی وہ نظام تھا جس کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے جو نظام دیا اس نے دنیا کو انصاف فراہم کیا، عدل دیا، انسان سارے کے سارے برابر ہیں۔ آپ بازار کا چکر لگاتے ہیں، گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اوپر سوکھی گندم ہے، اندر گیلی گندم ہے، خراب گندم ہے۔ آپ نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ یہ وہ نظام تھا جو آپ نے پیش کیا۔ دور مکی 13 سال 86 صورتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جب دور مدنی شروع ہو رہا ہے 28 صورتیں یہاں آئی ہیں۔ 86 صورتوں میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اخلاقیات ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن اجتماعی نظام سے متعلق حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر عمل ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب دور مدنی شروع ہوا تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ حج، سورہ احزاب، سورہ طلاق، سورہ محمد، سورہ حجرات، سورہ فتح، ایک کے بعد ایک نازل ہوتی چلی گئی، اور اس میں اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات نازل ہونا شروع ہوئے۔ ادھر تنزیل ہو رہی ہے، ادھر تنفیذ ہو رہی ہے، نازل ہو رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے۔ 10 سال کا مختصر عرصہ، اس 10 سال کے مختصر عرصے میں پورا دین اتر بھی گیا اور پورا دین نافذ بھی ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ کو یہاں پر بھی آرام سے نہیں رہنے دیا۔ بدر میں آئے لڑنے کے لیے، احد میں آئے لڑنے کے لیے، احزاب میں آئے لڑنے کے لیے، شکست سے دو چار ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے،
ان کا دور ختم ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں آپ نے عمرہ کا فیصلہ کیا، سفر پہ روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین نے روک لیا، 10 سال کی جنگ بندی کا صلح ہو گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پر صلح ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو سفیر کی حیثیت سے دنیا کے تمام بڑے حکمرانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ ایران، روم، مصر، حبشہ، ان سب کی طرف اپنے صحابہ کو سفیر کی حیثیت سے روانہ کر دیا، اس پیغام کے ساتھ اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ اسلم تسلم۔ لہذا جب یہ پیغام پہنچا حکمرانوں کی طرف تو کسی نے احترام کیا، کسی نے خط پھاڑ دیا، کسی نے جو ہے قبول کر لیا، لیکن دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ نہیں ہے، صرف مصلح نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر نظام کے علم بردار ہیں، ایسا عالمگیر نظام جو ہمگیر ہے، جو زندگی کے تمام دائروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے۔ مکہ جب فتح ہوا 21 سال کا عرصہ گزر چکا تھا آپ کے پیغام کو۔ اس 21 سال میں ان مشرکین نے آپ کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی اختیار کی، آپ کے قتل کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، آپ کے صحابہ کو بھی شہید کیا تھا۔ اب سرنگو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ بھی شریف، آپ کے والد بھی شریف، آپ کے دادا بھی شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ فاتح وہ ہے جو دلوں کو جیت لے۔ اب میں آپ کو اسی حوالے سے 2-3 واقعات سنا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ سننے سے پہلے تمہید کے طور پر اس کو سمجھیے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے ہم عمر تھے، اور دونوں دودھ شریک بھائی بھی تھے، لہذا اس نسبت سے آپ دونوں میں ایک قلبی تعلق تھا، ایک محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن سیدنا حمزہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس زمانے میں ابو جہل نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اس کی اطلاع سیدنا حمزہ کو ہوتی ہے۔ سیدنا حمزہ جاتے ہیں، ابو جہل کی خیر خبر لیتے ہیں اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں تو خوش نہیں ہوں، بھتیجے بدلہ لے لیا اب بھی خوش نہیں ہو، کس طرح خوش ہوگے؟ فرمانے لگے بھتیجے چچا میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم میرا کلمہ قبول کر لو گے۔ یہ بات دل پہ اثر کر گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہ تعلق تھا پیغمبر کے ساتھ۔ غزوہ احد میں انہیں شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد ان کے کلیجے کو نکالا گیا اور وہ دانتوں میں چبایا گیا۔ یہ عمل وحشی نامی شخص کے ذریعے کروایا گیا۔ یہی وہ وحشی شخص ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، کلمہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ تم کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، لہٰذا میری مجلس میں آؤ، منع نہیں کرتا اپنی مجلس سے، میری مجلس میں بیٹھو لیکن دائیں بائیں بیٹھنا، میرے سامنے مت بیٹھنا، اس لیے کہ تمہیں دیکھتا ہوں بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا یہ وہاں سے فرار ہو گیا،
جدہ پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، مشرکین اللہ کو پکارتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا یہاں تم اللہ کو پکارو، اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ اپنے بتوں کو پکارو۔ تو مشرکین کہنے لگے یہاں صرف اللہ ہی سنتا ہے، لات منات عزا کوئی یہاں کام نہیں آتا۔ اکرمہ نے کہا عجیب لوگ ہو، یہی بات تو پیغمبر 21 سال سے کہہ رہا تھا کہ حاجت روا مشکل کشا فریاد رس ایک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا تم کچھ بھی کہو یہاں کوئی اور کام نہیں آئے گا۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا اگر میری جان بچ گئی میں نے تو کلمہ قبول کر لینا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہوا، کشتی بھنور سے نکلی، ساحل سے ٹکرائی، وہاں سے اترے، سیدھا مکہ آتے ہیں، آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی چہیتی اور سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کو اس وقت جب وہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہی تھی اور وہ اونٹ کے کجاوے میں موجود تھی، ان پر نیزہ برسایا اور اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئی، گر گئی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا، زخمی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ غمگین ہو گئے۔ یہی حبار بن اسود ہے جس نے یہ تکلیف آپ کو پہنچائی تھی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ پیغمبر جس نے لوگوں کو امن دیا، جس نے لوگوں کو زندگی بخشی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، دو بھائیوں میں تنازع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنجش ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، شادی اور غم کی خوشیوں میں شرکت، غم کی تقریب میں شرکت اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا طریقہ یہ ہے معاف کر دو، دل سے جو ہے گلے لگا لو، اپنے دل سے جو ہے اپنے دل کے ساتھ اس کا دل ملا دو، اس کے گلے کو اپنے گلے سے ملا دو، معاف کر دو۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی تعلیم۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا، غزوہ تبوک ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج، پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ اس شان کے ساتھ آپ کے ارد گرد 1,40,000 صحابہ موجود ہیں، اور پورا جزیرۃ العرب، صرف سعودی عرب نہیں، پورا جزیرۃ العرب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اظہار دین، اقامت دین، تکبیر، ان سب کو آپ نے ادا کیا۔ یہ وہ مشن تھا جو آپ نے اپنی زندگی میں مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آذربائیجان تک کا علاقہ فتح ہو گیا، ایک وسیع رقبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ اس کے بعد جب تک مسلمان اس دین کے مطابق عمل کرتے رہے، دنیا میں انہی کا سکہ چلتا رہا۔ 1000 سال تک آپ کی حکومت رہی ہے، 1000 تک آپ کا غلبہ اور دبدبہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر زوال آ گیا، اور زوال ایسا آیا کہ مسلسل زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ آج صورت کیا ہے؟ آج صورت یہ ہے کہ 2 ارب مسلمان ہیں، اور 2 ارب مسلمانوں کے ساتھ 60% دنیا کے معاشی وسائل موجود ہیں، 60 اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی طاقت کے حامل ہیں۔ ان سب کچھ کے باوجود آج دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ مقہور قوم اگر ہے تو امت مسلمہ ہے۔ صورت یہ بن گئی ہے کہ آپ کا قبلہ اول بیت المقدس
آج دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ فلسطین وہ علاقہ جو انبیاء کی سرزمین تھی، وہاں پر مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور اس وقت 45,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، اور قیادت بھی شہید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوائے دعا کے، سوائے مظاہرے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ذلت اور رسوائی میں اس وقت ہم گر چکے ہیں۔ علامہ اقبال فارسی میں ایک شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک رات میں زار و قطار رویا کہ یہ امت کیوں خوار ہو گئی ہے، آواز غیب سے آ گئی کہ تم نہیں جانتے ہو، یہ وہ قوم ہے جو دل تو رکھتی ہے مگر محبوب نہیں رکھتی ہے۔ محبوب سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں پیغمبر سے محبت ہوتی، یہ محبت ان کی زندگی میں نظر آتی۔ اگر ان کے دل میں پیغمبر سے محبت ہوتی، یہ محبت ان کے بازاروں میں نظر آتی۔ ان کے دل میں پیغمبر سے محبت ہوتی، یہ محبت ان کے عملی زندگی میں نظر آتی۔ دل تو رکھتے ہیں، محبوب نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس ذلت سے دو چار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج یہ امت اس خواری کے شکار ہے، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے، وہ دین جو انہوں نے اپنی زندگی میں قائم کیا، وہ دین جس کے لیے انہوں نے اپنے دندان مبارک شہید کیے، وہ دین جس کے لیے صحابہ نے شہادتیں پیش کی، آج وہ دین کمزور ہو چکا ہے، آج وہ دین سمٹ چکا ہے، ایک محدود دائرے میں بند ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہی ذلت ہے، یہی رسوائی ہے۔ لہٰذا آج سیرت کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو بدلو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سنا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے باقی انبیاء پر جو فضیلت بخشی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے سے۔ 1 مہینے کی مسافت پر کے فاصلے پر جو دشمن موجود ہو، اس کو میرے بارے میں خبر مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ رہے ہیں، وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں پیغمبر کا خوف بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کا لقب یہ پڑ گیا تھا اسد الغابہ، جنگل کا شیر۔ ایک ہوتا ہے سرکس کا شیر، ایک ہوتا ہے جنگل کا شیر۔ سرکس کا شیر، اس کے سامنے کوئی آ جائے وہ اپنی دم ہلانا شروع کر دیتا ہے، اور جو جنگل کا شیر ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر کے حملہ آور ہوتا ہے۔ صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ جنگل کے شیر تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ دبتے نہیں تھے، وہ جھکتے نہیں تھے، وہ کلمہ حق کے داعی تھے، وہ کلمہ حق کو غالب کرنے کے لیے دنیا میں پھیل گئے تھے۔ آج اس کی امت کا حال یہ ہے کہ اس کی امت کے دلوں میں دشمن کا خوف بیٹھ گیا ہے، وہ مار دے گا، وہ مار دے گا، اس خوف میں مبتلا ہو گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آ رہا ہے دشمن تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے اس وجہ سے یہ کیفیت ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگے لیکن تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے۔ تمہارا روب، تمہارا دبدبہ، تمہاری شان اور شوکت ختم ہو چکی ہوگی۔ دشمن کا خوف تمہارے دل میں ہوگا، تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔
صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ موت سے نفرت، جہاد سے نفرت، کہ مر جائیں گے، لہذا عافیت اسی میں ہے، مل جل کے رہو، خاموشی اختیار کر لو، کچھ مت کہو، فلسطین جانے فلسطین کے لوگ جانے، ہم تو امن سے ہے، سب سے پہلے پاکستان نعرہ لگایا تھا، سب سے پہلے پاکستان، ہم محفوظ ہو جائیں۔ ہماری مثال تو ان مرغیوں کی طرح ہے جو دڑبے میں بند ہوتی ہے، اور جب دکاندار کسی ایک مرغی کو پکڑتا ہے ذبح کے لیے تو پھڑ پڑاہٹ ہوتی ہے، ہر ایک بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مرغی جب دکاندار کے ہاتھ میں آ جاتی ہے باقی مرغیاں خاموش، عافیت، ہم تو بچ گئے۔ یہ خبر نہیں ہے کہ اگلا مرحلہ ان پہ آنے والا ہے۔ آج شام ہے، آج فلسطین ہے، آج ایران ہے، تو کل خدا نہ کرے پاکستان بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ذلت کے روکنا ہے تو پھر ذلت کے آگے بند باندھنا ہوگا، اور اگر ذلت کو قبول کر لیا گیا تو ذلت اور پستی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ذلت ایک دفعہ آتی ہے تو انسان مزید ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے، جب تک کھڑا نہیں ہوگا، جب تک بغاوت نہیں کرے گا، جب تک کلمہ حق ادا نہیں کرے گا، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا پیغام یہ ہے، حقیقی معنوں میں محمدی بنو، حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو۔ وہ دین جو انہوں نے دیا ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں، وہ اپنے گھر کی زندگی میں، وہ اپنے معاشرے کی زندگی میں رائج نافذ کر دو۔ یاد رکھیے امت مسلمہ کی بقا اس کے مشن کی تکمیل اور اس کے عمل درآمد میں ہے۔ اگر یہ امت اپنے مشن کو چھوڑ دے گی تو دنیا میں کبھی سرخرو نہیں ہو سکتی ہے۔ امت مسلمہ بنیادی طور پر ایک مشنری قوم ہے، لہذا مشنری قوم جب تک اپنے مشن کے مطابق عمل کرے گی تبھی دنیا میں اس کا رعب، دبدبہ اور سکہ قائم ہو سکتا ہے، اور اگر اپنے مشنری جذبے سے دستبردار ہو جائے گی، اپنے مشن کو چھوڑ دے گی، کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ امت مسلمہ کا مشن وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مشن تھا، ابلاغ دین، تعلیم دین، تزکیہ اور تربیت، اظہار دین، اقامت دین، یہی مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی مشن صحابہ کا تھا، یہی مشن امت مسلمہ کا ہے۔ آپ کا آج کا موضوع یہ ہے، بدلتے ہوئے حالات میں داعی کا کردار سیرت کی روشنی میں میں بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اس کے لیے اسی سیرت کی روشنی کو اپنے سامنے رکھیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے میں جو عظیم الشان انقلاب برپا کیا، اس عرصے میں انہوں نے ایک لمحے کے لیے کفر سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، کوئی لوڑ دو کی بات نہیں کی ہے، کوئی دنیا لوگوں کو نہیں دکھائی ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا ہے کہ لوگوں میری اطاعت کرو، میں تمہیں روزگار دوں گا، میں تمہیں دنیا کی چیزیں دوں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، نہیں، آپ نے ایک ہی پیغام دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو قبول کر لو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ آج کی امت مسلمہ کو بھی یہی دعوت پیش کرنا ہوگی۔
اگر اس دعوت کو نہیں پیش کرو گے اور اس کو چھوڑ کر کے ادھر اور ادھر نکلو گے، ادھر اور ادھر کی باتیں کرو گے، کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ آج کے داعی کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ہے، صرف محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ہے۔ اس دعوت سے باز نہ آ جاؤ، اس دعوت کو مت چھوڑو، اس دعوت کو مسلسل بیان کرو۔ یہ کرو گے تب کہیں جا کر کے منزل پر پہنچو گے۔ لہذا آج کے دور میں بھی داعی کے لیے یہی پیغام ہے۔ دوسری بات، بدلتے ہوئے حالات، تو بدلتے ہوئے حالات میں آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ نمبر ایک، دین کے حوالے سے آپ کو مکمل تعلیمات ہونی چاہیے۔ آپ کو آپ کا عقیدہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو دین کے بنیادی اصول سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، اور آپ کی اولاد کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے۔ سطحی سرسری علم کبھی بھی آپ کو آنے والے بحرانوں میں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ لہذا پختہ عقیدہ وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو قرآن کے بارے میں پوری طرح علم ہوگا۔ آپ کا پختہ نظریہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بخوبی واقفیت ہوگی۔ لہذا آج کے بدلتے ہوئے حالات میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدہ اور اپنے نظریے کے بارے میں مکمل علم بھی ہو اور اس کو دل کی گہرائیوں میں آپ نے رکھا ہوا ہو، اور اسی طرح اپنے اولاد کو بھی اس کی تعلیم دیجیے۔ بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں جو سب سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج الحاد و لادینیت کا فتنہ ہے۔ الحاد اس وقت جو ہے پوری دنیا میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ انسان اس وقت ملحد ہو چکے ہیں، 1 ارب سے زیادہ، اور تیزی کے ساتھ یہ سرایت کر رہا ہے، اور یہ پھیل رہا ہے یونیورسٹی کے ذریعے، کالج کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ لہٰذا اس کا راستہ اگر آپ نے روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کو توحید کا علم ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو اپنے تمام نظریات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے اس وقت۔ دوسرا بڑا فتنہ قادیانیت کی صورت میں موجود ہے، اور وہ جو ہے اندر جو ہے کام کر رہا ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اندر وہ کام کر رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں نوجوان نسل اس کے ٹارگٹ پر ہے۔ لہٰذا اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت اچھی طرح معلوم ہو۔ بدلتے ہوئے حالات میں داعی کے لیے جو اہم سبق تیسرا ہے وہ یہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ انکار حدیث کا فتنہ تیزی کے ساتھ نیٹ کے ذریعے سرایت کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، واقفیت ہونی چاہیے، ورنہ یہ ایسے بحران ہے کہ جس میں جو ہے ایک عام انسان کے لیے ٹھہرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بدلتے ہوئے حالات میں چوتھا اہم مسئلہ، اس وقت دشمن کی طرف سے ہم پر جو تہذیبی یلغار ہے، اس تہذیبی یلغار میں ہمارے ثقافت پر حملہ ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کے تمام حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کھلم کھلا بے حیائی یہاں پھیلائی جا رہی ہے، نیٹ کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے۔ لہٰذا فحاشی اور عریانی کا جو یہ سیلاب آ رہا ہے، اس کے آگے بند تبھی ممکن ہے جب دل میں اللہ کا خوف موجود ہو،
جب دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہو، اگر یہ خوف الہی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہوگا تبھی اس فتنے کا مقابلہ ممکن ہوگا، ورنہ جو ہے اس سیلاب کے آگے رکنا آسان نہیں ہے۔ میری گزارش ہے اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ بتائیں، اللہ کی معرفت بتائیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بٹھائیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس انہیں بتائیں، ورنہ جو ہے حالات انتہائی خراب ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات میں داعی کے لیے کرنے کا کام یہ ہے، دشمن اس وقت ہم پر چاروں طرف سے حملہ آور ہے، وہ میدان جنگ میں بھی حملہ آور ہے، وہ ہماری سیاست پر بھی حملہ آور ہے، وہ ہماری معاشرت پر بھی حملہ آور ہے، وہ ہماری معیشت پر بھی حملہ آور ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے، بالخصوص نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا، دنیا میں وہ کمال حاصل کرے، ہنر حاصل کرے، ترقی حاصل کرے، لیکن یہ ہنر، یہ کمال اور یہ ترقی دین کے لیے ہو، تاکہ ہم دین کا دفاع کر سکے، تاکہ ہم دین کا تحفظ کر سکے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ فرما رہا ہے تم سے جو بھی قوت ممکن ہے اس کو تیار کر لو۔ یہ قوت جنگی طور پر بھی ہے، یہ قوت مالی طور پر بھی ہے، یہ قوت صلاحیت اور استعداد اور قابلیت کی بنیاد پر بھی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس قدر کمزور ہیں کہ فیس بک ہو گیا یا جو ہے ٹویٹر ہو گیا یا واٹس ایپ ہو گیا، اس پر لفظ فلسطین لکھ نہیں سکتے ہیں کہ کہیں جو ہے اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، لہذا فے الگ، لام الگ، سین الگ، فے الگ، یا الگ، نون الگ لکھتے ہیں کہ کہیں اکاؤنٹ بند نہ ہو جائے۔ لفظ غزہ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں، اسماعیل ہانیہ نہیں لکھ سکتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اگر وہ فیس بک چلا سکتے ہیں، امت مسلمہ کے نوجوان کیوں فیس بک نہیں بنا سکتے ہیں؟ اگر وہ ٹویٹر چلا سکتے ہیں، امت مسلمہ کے نوجوان ٹویٹر کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ اگر وہ یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں، امت مسلمہ کے نوجوان کیوں یوٹیوب چینل نہیں بنا سکتے ہیں؟ بدلتے ہوئے حالات میں داعی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جس میدان میں بھی جس نوعیت کا چیلنج درپیش ہے اس کے مطابق اپنی تیاری کر لو۔ آؤ میدان عمل میں، آؤ دشمن کا مقابلہ کرو، آؤ ان یہودیوں کا مقابلہ کرو، آؤ ان نصرانیوں کا مقابلہ کرو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شکست خوردہ مت بنو، غمگین مت ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ اگر تم مؤمن ہو، بشرطے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے، بشرطے کہ اللہ پر تمہارا توکل اور بھروسہ ہو۔ لہٰذا بدلتے ہوئے حالات میں داعی کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور یہ تمام کام جو میں نے ذکر کیے بغیر ایک اجتماعیت کے ممکن نہیں ہے۔ نیکی کی اجتماعیت، خیر کی اجتماعیت کا وجود ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ دور میں جو انقلاب برپا کیا وہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے صحابہ کی تربیت کی، آپ نے صحابہ کو منظم کیا اور ان صحابہ کے ذریعے یہ انقلاب برپا کیا، اسی وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایک بہترین اسلامی اجتماعیت کا وجود ضروری ہے، بغیر اسلامی اجتماعیت کے کبھی یہ کام ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس ملک میں جماعت اسلامی کی صورت میں ایک بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہے، نیکی کی اجتماعیت، خیر کی اجتماعیت، بھلائی کی اجتماعیت موجود ہے۔ مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ عظیم انسان جس نے گزشتہ صدی میں
امت مسلمہ کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر سرخروئی چاہتے ہو، اگر سربلندی چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ دین میں تمہیں ملے گا، دین کو چھوڑ کر نہیں مل سکتا۔ اس دین کو قائم کر لو، اس دین کو نافذ کر لو۔ لہذا اقامت دین اور اظہار دین کے لیے مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے یہ بہترین اسلامی اجتماعیت جماعت اسلامی کی صورت میں بنائی ہے۔ جماعت اسلامی، یاد رکھیے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی آ گئی ہے کہ جس طرح اور پارٹی ہے تو ایسی یہ بھی پارٹی ہے۔ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ میں شرع صدر کی بنیاد پر کہتا ہوں، ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں۔ شرع صدر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ہمیں نہ اسلام آباد چاہیے، نہ سینٹ چاہیے، نہ سندھ اسمبلی چاہیے، نہ ایوان صدر چاہیے۔ یہ ہمارے نزدیک حقیر ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ کیا چیز ہمارے سامنے بیچتا ہے؟ ان میں سے ایک بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہم سردار بناتے ہیں، کلمہ چھوڑ دو۔ اگر ہمیں حکومت چاہیے ہوتی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حق صحیح بات کہہ رہا ہوں، سن 60 میں ہمیں مل سکتی تھی۔ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، سن 60 میں ہم اقتدار میں آ سکتے تھے۔ ایوب خان کو تسلیم کر لیتے، واہ واہ کرتے، تم ہی صحیح باقی غلط، سب کے سب ہم ہوتے۔ 70 میں بھی آ سکتے تھے، 80 میں تو آ سکتے تھے، جاولق کے دور میں کوئی مشکل تھا، کوئی پریشانی تھی۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں آج کی رات جماعت فیصلہ کر لے کہ کل ہم نے اسمبلی میں جانا ہے، اسمبلی میں ووٹ لینا ہے، یقین جانیے صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، سینٹ، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر پھر آپ کو واشنگٹن کی غلامی کرنا ہوگی، وہاں پر آپ کو لندن کی غلامی کرنا ہوگی، وہاں پر آپ کو ماسکو کی غلامی کرنا ہوگی۔ تو اس غلامی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اقتدار جماعت اسلامی کی منزل نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ لیکن اقامت دین، دفاع دین، تحفظ دین بغیر اقتدار کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم اقتدار طلب کرتے ہیں اقامت دین کے لیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، اقتدار نہیں تھا، 250 افراد مسلمان ہوئے ہیں، سیاسی صورتیں نازل ہو گئی تھی، اجتماعی نظام نہیں ملا۔ لیکن جب دور مدنی شروع ہوا تو چھوٹا سا ایک ریاست تھا جو قائم ہوا، تو 10 سال میں پورا دین اتر گیا، پورا دین نافذ ہو گیا، اور پورا جزیرۃ العرب میں کلمہ لا الہ الا اللہ قائم ہو گیا۔ تو ہم جو اقتدار چاہتے ہیں، ہم جو غلبہ چاہتے ہیں، وہ اسلام کے لیے چاہتے ہیں، وہ اقامت دین کے لیے چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ان چیزوں سے۔ آپ کو مثال دوں تو بات شاید اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ابھی آپ سب نے ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کیوں پڑھی ہے؟ فرض تھا نا، اللہ کا حکم تھا، پڑھی ہے نا، اسی وجہ سے پڑھی ہے۔ قیامت میں سوال اسی عشاء کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہی ٹھیک ہے۔ اچھا، عشاء سے پہلے آپ نے وضو بھی کیا تھا، اس وضو کے بارے میں کیا قیامت میں سوال ہوگا؟ وضو کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ نے وضو کیا کہ نہیں کیا، 10 دفعہ وضو کیا، 5 دفعہ وضو کیا، سوال یہ نہیں ہوگا۔ سوال نماز کا ہوگا، لیکن نماز بغیر وضو کے ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ نے وضو کیا ہے۔ وضو بذات خود فرض نہیں ہے،
بذات خود فرض نماز ہے. وضو جو فرض ہوا ہے وہ نماز کی وجہ سے فرض ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل حکم کیا ہے؟ فرض نماز. لیکن فرض نماز بغیر وضو کی ممکن نہیں، تو وضو بھی فرض ہو گیا. اصل فرض ہے اقامت دین، اصل فرض ہے اظہار دین. لیکن اقامت دین اور اظہار دین بغیر اقتدار کے ممکن نہیں ہے. اس لیے اقتدار کا حصول لازم ہو گیا ہے کہ جس طرح وضو ضروری ہو گیا نماز کے لیے، اس طرح اقتدار ضروری ہو گیا اقامت دین کے لیے. تو اصل کام اقامت دین ہے. تو ہماری منزل دنیا میں اقامت دین ہے، اور حقیقی منزل رب کی رضا اور جنت ہے. یہ ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی یہ وہ بہترین اجتماعیت ہے جس میں نیکی، بھلائی اور خیر کی تعلیم موجود ہے. لہذا اگر آپ بحیثیت انسان اپنی ذمہ داری عبادت اور خلافت، اور بحیثیت امت اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ کی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین اسلامی اجتماعیت یہ موجود ہے. آئیے اس کے دست و بازو بنیے، آئیے اس کے ساتھ جڑ جائیے. حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کے موجودہ امیر، انہوں نے جو ہے ممبر سازی کے حوالے سے ایک مہم شروع کی ہے، آپ سے تعاون مانگا ہے. آئیے اس تحریک کے ممبر بن جائیے. ان کے ہاتھ مضبوط کر دیجئے. ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، ان کی آواز مضبوط ہوگی. ان کی آواز مضبوط ہوگی، انشاءاللہ تعالی اقامت دین کی جد و جہد میں ترقی ہوگی. آج اگر یہاں اس ملک کے اندر اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی نظام ہوتا، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ جو فلسطین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یہاں کوئی برداشت کر لیتا؟ آپ کی یہ میزائل، آپ کی یہ ٹینک، آپ کا یہ ایٹم بم اب تک استعمال ہو چکا ہوتا اگر یہاں کوئی اسلامی حکومت ہوتی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان بدلتے ہوئے حالات میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اس تحریک کا ساتھ دے دیں. اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ تعالی اقامت دین، اظہار دین، تبلیغ دین تمام کے تمام ادا ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.